بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کا معاملہ حکومت نے دوبارہ نظرثانی درخواست دائر کر دی۔ ذرائع کے مطابق چیف کمشنر اسلام آباد کی طرف سے متفرق نظرثانی کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ نئی درخواست رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر کے دائر کی گئی۔ نظرثانی درخواست میں 18 اگست کا فیصلہ واپس لینے کی استدعا شامل۔ درخواست میں کہا گیا سپریم کورٹ کا حکم نامہ قانون اور جیل رولز کے خلاف ہے۔ بانی پی ٹی آئی صحت مند قرار۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے بانی پی ٹی آئی کی واپس جیل منتقلی کی تصدیق کر دی۔ ایکس پر جاری بیان میں عطا تعالی نے کہا کہ قیدی کو 20 اور 21 اگست کی درمیانی شب حفاظتی انتظامات کے تحت اسپتال لے جایا گیا۔ ماہر امراض چشم، ماہر امراض قلب اور فزیشین سمیت مستند ڈاکٹروں نے ان کا معائنہ کیا۔ ڈاکٹروں نے بانی پی ٹی آئی کو طبی طور پر صحت مند قرار دیا، جبکہ عظمیٰ خان علاج کے تمام مراحل کے دور موجود تھیں۔ معلوم نہیں کون سی قوتیں ہیں جو صورتحال کو نارمل نہیں ہونے دینا چاہتی۔ رات کو پہلے بتایا گیا کہ شفا اسپتال لایا جا رہا ہے، پھر کسی اور اسپتال لے گیا اور واپس بھجوا دیا گیا۔ ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عظمیٰ خان کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ خدارہ اس ملک کو خانہ جنگی کی طرف مت دھکیلیں۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ سندھ حکومت کا پبلک سروس وہیکلز کے خلاف جامع انفورسمنٹ مہم اور کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ صوبائی اور ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی اور تمام ڈی آر ٹیز کو سخت چیکنگ کرنے کی ہدایت۔ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ متعدد پبلک سروس گاڑیاں درست فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر چل رہی ہیں، ایسی گاڑیوں کو تحویل میں لینے کی ہدایت کر دی گئی۔ اور اسکردو میں 7027 میٹر بلند چوٹی اسپنگٹک کی مہم جوئی کے دوران پاکستانی خاتون کو پہما جاں بحق۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر آسمہ مشتاق کا انتقال ہائی الٹیٹیوڈ سکنیس کی وجہ سے ہوا۔ گائیڈز نے بچانے کی کوشش کی، تاہم آسمہ مشتاق جاں بر نہ ہو سکیں۔ بلوچستان کی تقدیر صرف بلوچستان کے عوام کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان اور بلوچستان کا حال اور مستقبل ایک ہے اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بلوچستان کی اہم شخصیات اور سیاسی قیادت سے گفتگو۔ کہا ریاست کے غیر متزلزل پرعزم اور فیصلہ کن رد عمل سے مذموم عزائم کو ناکام بنایا جائے گا۔ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال ہونے والے غیر ملکی سرپرستی یافتہ پراکسیز ہیں۔ یہ بلوچستان کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے اور ریاست و عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ مزید کہا بلوچستان باصلاحیت، ثابت قدم، محب وطن اور باوقار عوام سے مالا مال ہے۔ بلوچستان کے نوجوانوں میں صلاحیت اور مواقع کی کوئی کمی نہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں گوگل وفد کی اعزاز میں استقبالیہ کی تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف تقریب میں شریک۔ پاکستان اور گوگل کے درمیان اہم مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ مفاہمتی یادداشت کا مقصد پاکستان میں ڈیجیٹل مہارتوں، آئی ٹی برآمدات اور جدت کے فروغ کے لیے تعاون کو وسعت دینا ہے۔ اسلام آباد میں اے آئی سینٹر آف ایکسیلنس کے قیام کے لیے پاکستان اور گوگل کے درمیان تعاون پر بھی اتفاق۔ پاکستانی طلباء کی 1 سال تک گوگل اے آئی پلس اور جیمنائی سمیت جدید اے آئی ٹولز تک مفت رسائی ہوگی۔ عوامی فلاح کے لیے فیصلے کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اچھے کاموں کی گواہی عوام دیتے ہیں۔ دنیا میں صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا افتتاح کر دیا۔ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی تکمیل میرا خواب تھا۔ یہ جدید اسپتال ہے۔ ملک بھر سے امراض قلب کے مریض علاج کے لیے یہاں آ سکتے ہیں۔ شامی وزیر خارجہ کا دورہ جی ایچ کیو۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل نے کہا پاکستان کے شام کے ساتھ دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں۔ علاقائی و عالمی امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں ضروری ہیں۔ مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون ضروری ہے۔ شام کے وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے نئی دفاعی صف بندی کی بنیاد بن گیا۔ سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے درمیان طے پانے والے معاہدے کو عالمی میڈیا نے خطے کی اہم پیش رفت قرار دے دیا۔ رپورٹس کے مطابق معاہدہ تینوں ممالک کو مشترکہ دفاعی فریم ورک میں جوڑتا ہے۔ پاکستان کی جوہری صلاحیت، فوجی افرادی قوت اور عالمی سطح پر دفاعی روابط معاہدے کو اہم دفاعی وزن فراہم کرتے ہیں۔ ایران کے ساتھ معاہدہ کرنا آسان نہیں، کوئی نہیں جانتا اس وقت ایران کی قیادت کون کر رہا ہے۔ امریکہ نے ایرانی قیادت کو تباہ کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان، کہتے ہیں کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے 100 مرتبہ جنگ کرنے کو تیار ہوں۔ ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائیوں سے ایرانی عسکری صلاحیتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ حملے کے وقت ایران جوہری ہتھیار بنانے سے صرف 2 ہفتے دور تھا۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا تو اسرائیل اور پورا مشرق وسطی شدید خطرے سے دوچار ہو جاتے۔
امریکہ کا ایران پر تاریخ کے سخت ترین معاشی اقدامات کا اعلان۔ امریکی وزیر خزانہ نے ایران کے معاشی ناکہ بندی کا عندیہ دے دیا۔ عالمی برادری سے ایران سے تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ۔ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے کہ ایران پر انتہائی سخت پابندی عائد کر کے اس کی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا جائے گا۔ ایران کا دفاعی صلاحیتیں مزید مضبوط بنانے کا اعلان۔ ایرانی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ایران نے دشمن کے حملوں کو دفاعی طاقت میں بدل دیا۔ ایرانی ہتھیاروں اور دفاعی نظاموں نے اہم منصوبے ناکام بنائے۔ تہران کا دھمکیوں کے باوجود دفاعی عزم برقرار رکھنے کا اعلان۔ کہا ایران ہر خطرے کو نئی طاقت اور ترقی میں بدلے گا۔ دباؤ اور حملوں سے ایران کی دفاعی صلاحیت مزید مضبوط ہوئی۔ امریکہ کے طیارہ بردار جہاز جارج واشنگٹن نے مشرق وسطی میں پوزیشن سنبھالی۔ امریکہ نے طیارہ بردار بحری بیڑے کو مشرق وسطی میں تعینات کرنے کی تصدیق کر دی۔ جارج واشنگٹن نے 9 ماہ سے مشرق وسطی میں تعینات طیارہ بردار جہاز ابراہیم لنکن کی جگہ لی۔ ایران جنگ کے موقع پر تعینات ابراہیم لنکن پر 5000 سیلرز تعینات تھے۔ مشرق وسطی کشیدگی کے باعث سپلائی متاثر۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ برینٹ کروڈ کے سودے 4 سینٹ اضافے کے بعد $93.82 فی بیرل پر پہنچ گئے۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کی قیمت $2.33 اضافے کے بعد $88.16 فی بیرل ہو گئی۔ دونوں اہم عالمی بینچ مارکس کی قیمتیں 24 جولائی کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ۔ ڈیزل $1.64 اور پیٹرول 27 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ ڈیزل کی نئی قیمت $364.70 اور پیٹرول کی نئی قیمت $337.78 فی لیٹر ہو گئی۔ حکومت نے پیٹرول لیوی ختم نہ کی تو تحریک آگے بڑھائیں گے۔ ہمارا لانگ مارچ 3 دن میں ختم نہیں ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیب الرحمان کا لاہور میں دھرنے کے شرکاء سے خطاب۔ کہا لیوی لگانے کا مقصد پیٹرولیم مصنوعات کی لاگت کم کرنا تھا۔ حکومت کا پورا نظام عوام کو ڈیلیور نہیں کر رہا۔ نظام کی ناکامی کی وجہ سے پاکستان کو IMF کی شرائط ماننا پڑتی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا دہشت گردی کے متاثرین کو خراج عقیدت۔ کہا پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھاری قیمت ادا کی ہے۔ دہشت گردی کے زخم قومی یادداشت کا حصہ ہیں۔ پرامن اور مضبوط پاکستان ہمارا عزم ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا عالمی برادری سے دہشت گردی کے خلاف متحد ہو کر مؤثر اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ کہا دہشت گردی کا کوئی مذہب، قوم یا سرحد نہیں ہوتی بلکہ یہ پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا دہشت گردی کا شکار غازیوں اور شہداء کے خاندانوں کو تنہا نہ چھوڑنے کا عزم۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں مسلسل 5ویں روز موسلادھار بارش۔ سب سے زیادہ گولڑا میں 60 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ بوکرا میں 31 اور H8 میں 14 ملی میٹر بارش ہوئی۔ نالا لائی میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 11 فٹ بلند۔ MD واسع کا کہنا ہے کہ نالا لائی سمیت نشیبی علاقوں میں عملہ ہیوی مشینری کے ساتھ موجود ہے۔ پنجاب کے کئی شہروں میں موسلادھار بارش۔ نظام زندگی متاثر۔ گجرات، کھاریاں، جہلم، ناروال، وزیر آباد، ڈسکا اور دیگر علاقوں میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ کئی سڑکیں اور بازار پانی میں ڈوب گئے۔ برساتی نالوں میں طغیانی سے متعدد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ خیبر پختونخوا میں بھی بارش کا سلسلہ جاری۔ سوابی میں بارش کا پانی گھروں اور اسکولوں میں داخل۔ رابطہ سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ بٹ آباد میں رات گئے بارش نے گرمی کا زور توڑ دیا۔ گلیات میں بارش کے بعد موسم مزید حسین ہو گیا۔ کراچی کے نیشنل ہائی وے لنک روڈ بلوچ کمپنی کے قریب ٹرالر اور کوچ میں خوفناک تصادم۔ حادثے کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ لاشوں اور زخمی شخص کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی کی خستہ حال سڑکیں شہریوں کے لیے درد سر بن گئیں۔ لائٹ ہاؤس نانک واڑہ کی مرکزی شاہراہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ شاہراہ پر بڑے بڑے گڑھوں سے حادثات کا خطرہ بڑھ گیا۔ سڑک پر کھدائی اور دھول مٹی سے شہریوں کا جینا محال۔ شہریوں کا سڑک کی مرمت اور کھدائی مکمل کرنے کا مطالبہ۔ بنگلہ دیش میں BNP رہنما مرزا فخر الاسلام نے صدارتی مارکہ مار لیا۔ بنگلہ دیش کے نئے صدر منتخب بادشاہ مہودے کا حلف اٹھائیں گے۔ جماعت اسلامی کی حمایتی یافتہ امیدوار ولی احمد کو شکست ہو گئی۔ 78 سالہ مرزا فخر الاسلام پارلیمانی ووٹنگ میں کامیاب قرار پائے۔ سابق صدر محمد شہاب الدین کے استعفے کے بعد انتخاب ہوا۔ امریکی ریاست الاسکا میں چارٹر طیارہ گر کر تباہ۔ حادثے کے نتیجے میں طیارے میں سوار تمام 8 افراد ہلاک۔ امریکی میڈیا کے مطابق الاسکا کمانڈ نے تصدیق کی ہے کہ اینکریج سے کیپ نیونہنگم جانے والا طیارہ کیپ نیونہنگم ایئرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ چارٹر طیارے میں 2 پائلٹ 6 مسافر سوار تھے۔ حادثے کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ انگلینڈ کے لیڈز ٹیسٹ پر گرفت مضبوط۔ دوسرے روز کھیل کے اختتام تک 8 وکٹوں کے نقصان پر 366 رنز بنا لیے۔
پاکستان کے خلاف 195 رنز کی برتری حاصل، ہیری بروک 91، جارڈن کلاکس نے 73 رنز اسکور کیے، جو روٹ اور ڈین لارنس کے بھی 50۔ پاکستان کے لیفٹ آرم اسپنر علی عثمان نے 5 کھلاڑیوں کا شکار کیا، محمد عباس، خرم شہزاد اور محمد علی نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ اور ماہ مبارک ربیع الاول میں درود و سلام کی صدائیں بلند، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد آماد، مارکیٹس میں لائٹیں، جھنڈے، جھنڈیاں خریدنے والوں کا رش، بیجز اور دیگر اشیاء کی فروخت میں بھی اضافہ، گلی گلی، قریہ قریہ، محلہ محلہ برقی قمقموں کی روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔